نانا جان کی زیارت ہوتی ہے، آپ نے فرمایا حسن کیا حال ہے آپ کا؟ حسن آپ کیسے ہو؟ تو حسن کہنے لگے کہ انا بالخیر یا ابتی، اے نانا جان میں خیریت سے ہوں، میں ٹھیک ہوں۔ اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حالات کے بارے میں سوال کیے تو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ خوشی کے ساتھ کہتے ہیں کہ میں آپ نے جو مجھے دعا بتلائی ہے، سکھلائی ہے، 7 دن تک پڑھتا رہا، 7 دن تک میں وہ دعا پڑھتا رہا ہوں، کسی کو نہیں کہا، کسی کے پاس نہیں گیا، یہ دعا کی تھی کہ اللہ ساری امیدیں اپنے ساتھ وابستہ کر دے، اور یہی دعا 7 دن تک پڑھتا رہا ہوں۔ تو ہوا یہ ہے کہ امیر معاویہ نے اس دفعہ 1 کروڑ سے اوپر دینار میرے گھر میں بھیج دیے، 1 کروڑ سے اوپر دینار امیر معاویہ نے میرے گھر میں بھیج دیے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاکذا لمن رجل خالق ولم یرجو المخلوق، فرمایا اے حسن جو اللہ کے ساتھ امیدیں وابستہ کرتا ہے اس کے ساتھ ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ ایک کا سوال دونوں سے ہے اور اللہ کروڑ سے بھی بڑھا چڑھا کر دیتے ہیں۔ تو یہ عزیز بھائیوں، یہ ہمارے اندر یہ یقین کی اتنی زیادہ کمی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق، یہ میرے اوپر گمان کس طرح کا رکھتے ہیں، یہ میرے بارے میں گمان کس طرح کا رکھتے ہیں۔ سچی بات ہے آج ہمیں اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے کا طریقے نہیں ہے، طریقہ ہے یا نہیں ہم مانگتے نہیں۔ کسی سے کوئی کام کروانا ہو تو کتنے ترلے منتیں، آنا جانا، چکر لگانا، اور اس کی مدح سرائی کرنا، اس کی تعریفات کے بات باندھ دینا، اس کی واہ واہ کرتے رہنا۔ اور اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا ہو تو ہم سے ہاتھ اٹھائے نہیں جاتے، آنسو بہائے نہیں جاتے، 1-2 منٹ 3-4 منٹ سے اوپر ہماری دعا جاتی نہیں ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، انا عند ظن عبدی بی، اللہ کی ذات کے بارے میں یقین جو ہے یہ پختہ ہونا چاہیے۔ یہی وہ پہلی چیز ہے جہاں سے انسان پھسل جاتا ہے کہ اللہ کی ذات پر اس کا یقین محکم نہیں ہوتا، مضبوط نہیں ہوتا، اور یہ کمزور ایمان کی علامت ہوتی ہے۔ اور پہلی چیز جو علماء نے بیان کی ہے کہ جو منازل ہیں جن کو آپ طے کر کر اللہ کی ذات تک پہنچتے ہیں، ان میں سے جو پہلی چیز ہے مشتبہات، اپنے آپ کو ایسے ہی شبہ والی چیزوں کا شکار کرتے رہنا، ویسے ہی آپ خواہ مخواہ اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالتے رہنا۔ اور جو دوسری چیز ہے وہ ہے خواہشات، خواہشات ہے میرے دین بھائیوں۔ آج دیکھیں ہماری اکثریت جو ہے خواہشات کی پیروی کرتی ہے، اللہ کی عبادت کم ہے، اپنی خواہشات کی عبادت زیادہ ہے۔ جو دل میں آتا ہے ہم اس پر عمل زیادہ کرتے ہیں، جو اللہ کا حکم ہوتا ہے ہم اس پر عمل زیادہ نہیں کرتے۔ جو دل کو اچھا لگا، جو دل نے پسند کیا، اس کی طرف ہمارا میلان ہو چکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر 1 2 3 مقامات کی بات نہیں ہے، بیشتر مقامات کے اوپر کہا ہے، فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو خطاب کر کے فرمایا کیا آپ نے اس شخص کی طرف دیکھا ہے کہ جس نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے، اپنا رب بنایا ہوا ہے، اپنی خواہشات کی عبادت کرتے ہو؟ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ۔ تو میرے عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں ومن اضل ممن اتبع ہواہ، اس سے بڑا اور گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے، جو اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے، جو دل میں آتا ہے اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ دیکھیں انسان اپنی خواہشات کی پیروی کیسے کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، انسان جو اس کے دل میں ان کے بارے میں خواہش آتی ہے ان کاموں کو اختیار کرتے ہیں۔ ناحق طریقے سے مال کمانا اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہوا ہے، انسان کماتا ہے، حاصل کرتا ہے انسان۔ اور میرے عزیز بھائیو، یہ جو عہدے کی محبت ہوتی ہے یہ بھی انسان کی خواہشات میں سے، ناحق مال کمانا، عہدے کی محبت ہے، مال و دولت کے ساتھ اتنا زیادہ محبت کرنا، اتنی زیادہ محبت کرنا، اتنا پیار کرنا۔ یاد رکھیے گا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین
ایسے نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ، تھوڑے سے لوگ تھے جماعتوں سے ٹکرا گئے، ملکوں سے ٹکرا گئے، سلطنتوں کو توڑ کے رکھ دیا. فرمایا کم من فئۃ قلیلۃ، تھوڑے سے تھے، غلبت فئۃ کثیرۃ، اللہ رب العالمین نے پوری دنیا پر ان کو غالب کر دیا. ہم عہدہ چاہتے ہیں، ہم شہرت چاہتے ہیں، ہم نام چاہتے ہیں، ان کے ہاں عہدے کا تصور نہیں تھا. یہ خیبر کا موقع ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں خیبر فتح نہیں ہو. فرمایا سأعطي الرعية غدا يفتح الله على يدي يحب الله ورسوله. فرمایا کل میں ایسے شخص کے ہاتھ پر جہاد کے پرچم کو رکھوں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے. سأعطي الرعية غدا يفتح الله على يدي، کل میں ایسے شخص کو جہاد کا پرچم دوں گا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس کے ذریعے فتح عطا فرما دے. اب دیکھیں مسلمانوں کے اندر کتنے کتنے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام موجود ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ موجود ہیں، حضرت عمر فاروق موجود ہیں، ابو بکر صدیق موجود ہیں، عثمان غنی موجود ہیں، اتنے اتنے بڑے صحابہ کرام موجود ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ما اردت الامارۃ الا یوم. ہماری حالت یہ ہوتی ہے نا جب ووٹ لینے ہوتے ہیں تو اتنے اتنے بڑے سرمایہ دار، اتنے اتنے بڑے جو چودھری قسم کے لوگ ہیں وہ ایک ایک دروازے پہ بھیک مانگنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں. کیا یہ ووٹ کی اوقات ہے کہ ایک ایک دروازے پہ جا کے دستک دیتے ہو اور کہتے ہو کہ مجھے ووٹ ڈال دینا؟ جو لوگ ناراض ہوتے ہیں ان کو راضی کیا جاتا ہے. سأعطي الرعية غدا، یہ صحابہ کرام تھے، اللہ کی قسم ان کے تصور کے اندر بھی نہیں تھا کہ ہمیں جو ہے وہ پرچم دیا جائے، ان کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ ہمیں خلافت عطا کی جائے یا ہمیں حکومت عطا کی جائے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سیڑھیوں کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے جب ان کی خلافت کے بارے میں اعلان کیا گیا کہ عمر بن عبدالعزیز کو خلیفۃ المسلمین نامزد کر دیا جائے. اعلان کیا جاتا ہے اور ان کے کانوں میں آواز پڑتی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ بنا دیا گیا ہے، تو ان کی زبان سے کیا لفظ نکلتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. دوسرے سپارے کی آیت ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ پاک نے فرمایا کہ انسان کس موقع کے اوپر پڑھتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون؟ جب اس کو بہت بڑی مصیبت پہنچتی ہے، بہت بڑی مصیبت پہنچتی ہے، تب جا کر انسان انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے. صحابہ کرام نے، ان کے ماننے والوں نے کبھی بھی عہدے کی خواہش نہیں کی. عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ما اردت الامارۃ الا یومئذ. نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں کل اس انسان کو جہاد کا پرچم دوں گا، اللہ اس کے ہاتھ پر فتح بھی دیں گے، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت بھی رکھتا ہے اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت بھی رکھتے ہیں. عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی امارت کا ارادہ ہی نہیں کیا تھا مگر یہ جہاد کا مقام تھا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی بات آئی تھی. الا اردت یومئذ، اس دن میرے دل کے اندر خیال آیا کہ کاش اللہ کے رسول علیہ السلام جہاد کا پرچم میرے ہاتھ میں دے. صرف ایک دن ہے، صرف ایک دن خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ کاش مجھے یہ پرچم عطا کر دے، نبی علیہ السلام میرے ہاتھ میں رکھ. ظہر کی نماز کا وقت ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نماز پڑھانے کے بعد فرماتے ہیں این علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب کدھر ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول وہ بیمار ہیں، ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے، ٹھیک نہیں ہے. فرمایا ان کو بلاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب مبارک ان کی آنکھوں پر لگاتے ہیں، علی ٹھیک ہو جاتے ہیں. ان کو یہ جہاد کا پرچم دیا جاتا ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قاتل مرحب اور فاتح خیبر جن کو کہا جاتا ہے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، کوئی حسد نہیں ہے، کوئی بغض نہیں ہے. میرے عزیز بھائیو، یہ صحابہ ہیں کہ میدان جہاد میں آئے اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی بات آئی ہے تو عمر رضی اللہ عنہ کا ارادہ ہوا کہ کاش اللہ تعالیٰ یہ منصب مجھے عطا کرے. اور ہمارے اندر دیکھیں، ہر جس کو بھی آپ دیکھ لیں، ہر بندہ شہرت چاہتا ہے. اپنے خیالات کو تو دیکھیں، میں مشہور ہو جاؤں، مجھے لوگ دیکھیں، میرے ساتھ اس طرح ہو جائے. ایک واقعہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، کہ اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، اللہ کس کو پسند کرتے ہیں، اللہ کس کو چاہتے ہیں. عبد التقی ایسا بندہ جو متقی ہے، الغنی جو بے پرواہ ہے، لوگوں کے آگے گر گڑاتا نہیں رہتا، الخفی جو شہرت کو نہیں چاہتا، جس کو نام نہیں چاہیے، جس کو نہیں چاہیے یہاں پر بھی میرا چرچا ہو، بڑا سا نام لکھا جائے، میری مشہوری کر دی جائے. اللہ ایسے بندے سے محبت نہیں رکھتے. امام محمد بن منکدر رحمۃ اللہ علیہ علماء تابعین میں سے،
تابعین کے اندر ان کا ایک مقام ہے، ان کو عالم سمجھا جاتا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مدینہ کے اندر قحط سالی آ جاتی ہے، بارش نہیں ہوتی، اتنی زیادہ قحط سالی کہ بارش نہیں ہو رہی۔ تو جو وقت کا حاکم ہے، جو بادشاہ ہے، اس نے نماز استسقاء کے لیے لوگوں کو اپنے ساتھ لیا اور باہر ایک کھلے میدان میں چلے گئے۔ لوگ ان کے ساتھ ہیں، ایک کھلے میدان میں چلے گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے جا کر نماز استسقاء کہتے ہیں دعا بھی کرائی جاتی ہے، بڑی لمبی دعا ہوتی ہے۔ تو دعا کے بعد واپس لوٹ آتے ہیں اپنے گھروں کی طرف، بارش نہیں ہوتی۔ مدینہ کے لوگ گئے ہوئے ہیں، بارش نہیں ہوئی، بادشاہ بھی اندر موجود ہے، نماز پڑھی گئی ہے، جماعت کروائی گئی ہے، بارش نہیں ہوئی۔ کہتے ہیں واپس آئے، رات کا اندھیرا چھاتا ہے، عشاء کی نماز ہوتی ہے، لوگ نماز کے لیے آتے ہیں، اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں رات کو میں مسجد کے اندر تھا، تہجد کا وقت ہے، اس سے تھوڑی دیر پہلے ایک شخص مسجد میں داخل ہوئے، مسجد میں قدرے اندھیرا ہے۔ کہتے ہیں اس نے داخل ہو کر نماز شروع کی ہے اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ آج سارے نکلے تھے باہر اور تجھ سے دعا کر رہے تھے، سوال کر رہے تھے کہ بارش برسا دے، یا اللہ تو نے بارش نہیں نازل کی۔ سوال کر رہا ہے کہ یا اللہ مدینہ کے اندر بارش کی ضرورت ہے، اللہ بارش نازل فرما، اپنی رحمت کو نازل کر دے۔ امام محمد بن منکدر کہتے ہیں کہ یہ بندہ نماز کے اندر مسلسل رو رہا ہے اور دعا کر رہے ہیں، تو مجھے باہر سے بارش کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے بارش کو نازل کر دیا۔ کہتے ہیں جب اس کے کانوں تک بھی بارش کی آواز آئی، بادل کے گرجنے چمکنے کی آواز آئی، تو پھر اس نے رونا اور شروع کر دیا اور زاروں کی طرح سے رونے لگا۔ کیا اللہ سارے مدینے کے لوگ باہر نہیں نکلے تھے، اللہ میں نے تجھے آ کر پکارا ہے، تیرے آگے میں رو رہا ہوں تو نے بارش نازل کر دی ہے۔ تو وہ آگے سے اللہ تعالیٰ کی تعریفات کر رہے، کہتے ہیں یا اللہ میری کیا حیثیت، یا اللہ تم مجھ سے محبت رکھتا ہے، میری کیا حیثیت ہے، اور زیادہ رو رہے ہیں اور زیادہ دعائیں کر رہے ہیں۔ امام محمد بن منکدر کہتے ہیں کہ فجر کی اذان کا وقت ہونے والا ہے، اس نے نماز کو ختم کیا اور مسجد سے باہر نکل گیا۔ باہر کیوں نکلا ہے؟ کہ مسجد کے اندر جو ایک دو لوگ ہیں انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے، مجھے کوئی اور بھی نہ دیکھا، میرے بارے میں کسی کو پتہ نہ چل رہا۔ امام محمد بن منکدر کہتے ہیں کہ فجر میں نے اس کو پہچان لیا۔ فجر کی نماز ہوتی ہے، وہ شخص لوگوں کے اندر مل جل کر آتا ہے، فجر کی نماز پڑھتا ہے، نماز کے بعد چلا جاتا ہے۔ کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ یہ بندہ کتنا اللہ کے قریب ہے، کیوں نہ ایسے ہو کہ اس سے دوستی کر لی جائے، اس کو اپنا ولی بنا لیا جائے، اس سے تعلق پیدا کر لیا جائے، اس کے ساتھ اللہ کے لیے محبت کر لی جائے۔ کہتے ہیں میں اس کے پیچھے پیچھے چلتا گیا، مدینے سے تھوڑا سا وہ دور سائڈ پہ کنارے پہ باہر کو نکلتا ہے تو اس کا گھر آ جاتا ہے۔ گھر کیا کہتے ہیں کہ ایک جھونپڑے کے اندر رہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں وہ داخل ہوا جھونپڑے کے اندر، میں اس کے پیچھے گیا، میں نے دروازے پر دستک دی ہے تو سلام پیش کیا، اجازت دی، اس نے کہا ٹھیک ہے آپ آ جائیں، اندر آ جائیں۔ کہتے ہیں میں اندر جا کے بیٹھا تو میں نے کیا دیکھا کہ اس شخص کا پیشہ کیا، یہ کہتے ہیں یہ پیشے کا موچی ہے۔ وہاں پہ میں نے سامان دیکھے جن کے ساتھ جوتوں کو گھنڈا جاتا ہے، جوتوں کی مرمت کرنے والا ہے، پیشے کا موچی ہے۔ کہتے ہیں اس نے مجھے کہا کہ آپ کیا لینے کے لیے آئے ہیں، تو میں نے اس کو رات کا سارا واقعہ سنا دیا۔ اور کہتے ہیں آپ کیا لینے کے لیے آئے؟ کہتے ہیں میں نے کہا کہ میں آپ سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں اس کے چہرے پر جب میں نے اس کو پہچان لیا، اتنی ناگواری اس نے محسوس کی، اتنی ناگواری محسوس کی۔ کس بات سے؟ صرف اس بات سے کہ میرا پتہ کیوں چل گیا۔ اتنے نامعلوم لوگ، اللہ کی قسم، اللہ کی اتنے قریب، اتنی ناگواری محسوس کی کہ میرا پتہ کیوں چل گیا کہ میری دعا پر اللہ نے بارش کو نازل کر دیا۔ کہتے ہیں بہت زیادہ وہ پریشان ہوا، بہت زیادہ پریشان ہوا۔ کہتے ہیں کہ اگلے دن اسی دن میں ظہر کی نماز میں مسجد میں آیا، وہ شخص نماز میں نہیں آیا۔ کہتے ہیں عصر میں مسجد میں آیا، وہ شخص پھر نماز میں نہیں۔ کہتے ہیں میں مغرب کے اندر آیا، وہ نماز کے اندر نہیں، عشاء کے اندر پھر نہیں آیا۔ ساری رات میں اس کا انتظار کرتا رہا کہ آج تہجد کی نماز کے لیے آئے گا، کہتے ہیں وہ نماز کے لیے نہیں آیا۔ کہتے ہیں صبح فجر کی نماز ہوتی ہے، میں نماز پڑھنے کے بعد اس کی رہائش گاہ کی طرف جاتا ہوں، اس کے جھونپڑے کی طرف جاتا ہوں۔ کہتے ہیں جا کر میں نے دیکھا وہاں پر جھونپڑا بھی نہیں، وہاں پر ایک بڑھیا خاتون مجھے ملی ہے، وہ میرے ساتھ تلخ ہو جاتی ہے۔ اس نے کہا تم نے اس شخص کو کل کیا کہا کہ اس نے اپنا یہاں سے جو ہے نا وہ بستر اور اپنا جھونپڑا گول کیا اور جہاں سے ہجرت کر گیا، اتنا اچھا انسان تھا، اللہ والا بندہ تھا، کیا کہا تم نے اس کو؟ تو یہ وہ لوگ ہیں میرے دین بھائیوں
امام محمد بن منکدر کہتے ہیں کہ میں اللہ کی قسم ساری زندگی اس شخص کی تلاش میں رہا مگر وہ بندہ مجھے ملا ہی نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نامعلومی کی زندگی بسر کرتے ہیں، یہ نہیں کہ مجھے شہرت مل جائے۔ اور میرے دین بھائیو، یہی وہ چیز ہوتی ہے شہوات جن سے بچ کر انسان اللہ کے قرب کی طرف جاتا ہے۔ ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفیہ، ایسے جو لوگ ہیں جو اپنے نام کے چرچے نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان سے محبت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرنے۔ اقول قولی ھذا وما علی الا البلاغ۔